جی شروع کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز ناظرین کرام، شرکاء، دانشوران و بزرگان و علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کریم نے اپنے فضل سے ہمیں یہ عنایت فرمائی کہ ہم مسلمان ہیں، اور درود و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل اور اصحاب پر جنہوں نے الحمدللہ اس دین مبین کو مکمل طور پر خود پہ بھی نافذ کیا اور الحمدللہ اس کی عظیم تبلیغ بھی انجام دی۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے قرآن کریم میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جناب ویڈیو آڈیو دونوں غائب ہو گیا۔ اچھا، تو کشمیر میں تو کوئی پرابلم ہے نا؟ کشمیر میں 2 GB ہے شاید، اس لیے جی ہاں 2 GB کے لیے اس لیے کشمیر کے اسپیکر کو بہت پرابلم ہو رہا ہے۔ تو آپ کے جو پینل میں نیکسٹ اسپیکر آپ دے دیں پھر ہاں مفتی منظور اظہر نعیمی صاحب آپ کنٹینیو کیجیے۔ جی پلیز۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور سب سے بہترین اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین، سب سے بہترین بات اس شخص کی ہے دعا الی اللہ، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دے یا اللہ تعالی کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اس دعوت کے ساتھ ساتھ وہ اعمال صالحات بھی کرے، اس کی اپنی زندگی بھی بہتر اور افضل ہو، وقال اننی من المسلمین، اور ساتھ میں کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کے جتنے بھی پیارے بندے اولیاء اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صالحین گزرے ہیں، اور جن کا مقام بیان کرنے کے لیے الحمدللہ ہم لوگ بھی اس وقت اس محفل میں جمع ہیں، اور ان کا مقام میرا خیال ہے ان کا انٹرنیٹ اور 2G کا پرابلم ہے وہاں، تو ہمیں اجازت دیجیے، پھر آپ لوگ کنٹینیو کریں۔ مجھے اجازت ہے پھر؟ پھر سے جڑ گئے جی، مفتی صاحب آپ کنٹینیو کیجیے۔ ان کنیکٹ کا ہو رہا ہے۔ مقام بلند ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شان بلند کی ہے، اور ان کا تذکرہ قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور انہیں عظیم شخصیات میں سے داعیہ اسلام اور قائد اسلام ولی کامل حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ حضرت اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو 2 چیزیں خاص کر ہمیں ملتی ہیں ان کے حیات طیبہ میں، ایک انسانیت کے ساتھ شفقت، اور دوسری دعوت الی اللہ۔ انسانیت کے ساتھ جو شفقت انجام دے رہے ہیں
उस शफकत का मकसद भी यही है कि मुअल्लफतुल कुलूब जैसे कुरान करीम में आया है तालीफ कल्ब के लिए, और अखलाकियात इस्लाम और आदाब इस्लाम, तहजीब इस्लाम को उजागर करके इस्लाम की तरफ किसी को माइल करना, ये भी उनका वस्ते अजीम रहा है। फिर से कट गए हैं, आ गए रजा साहब जी, उनका ये वस्ते अजीम रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इसीलिए बुलंद किया कि उनके वो हक के साथ वाबस्ता हुआ और हक की ही जिंदगी उन्होंने गुजारी। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि वली तसव्वुफ या सूफियाई किराम को समझने के लिए सिर्फ मदहोशी होना या इस्तिगराक में चले जाना इतना ही कुछ नहीं है, बल्कि जब हम सूफियाई किराम को देखते हैं उनकी पूरी जिंदगी में ये खास 3 चीजें शामिल हमें मिलती हैं। एक इन्हिमाक और इस्तिगराक फी इबादतिल्लाह ताला व फी हुब्बिही, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत और अल्लाह की मोहब्बत में इस्तिगराक को इन्हिमाक रखना, और दूसरा शफकत खलाइक रखना, और तीसरी जो अहम चीज है वो दावत इल्लाह है। लेकिन हम शफकत की तरफ जाते हैं, इस्तिगराक को फिर से कट गए। कंटिन्यू रहिए मुफ्ती साहब। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह या औलियाई किराम जो दाइयाने दीन भी रहे हैं, कुछ सूफियाई किराम बुजुर्गान दीन चूंकि कुरानी उसूल के तहत कु अनफुसकुम, अपनी जात तक उन्होंने जो है अब अल्लाह ताला से ताल्लुक बरकरार रहा, और अक्सरियत औलियाई किराम की बहैसियत दाई उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है। उन्हीं में से हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह है। और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की मंशा के तहत उसी मकाम पर वारिद हुए जिस मकाम में अल्लाह तबारक व तआला से बहुत बड़ी गफलत पाई जाती थी, जिसको आज हम कहते हैं अजमेर शरीफ, जो राजस्थान का एक इलाका है। आज भी उस राजस्थान के इलाके में आप ऐसी जगहों को पाएंगे जहां पर मुसलमान तो बसते हैं लेकिन मसाजिद इसलिए हमें चाहिए कि हजरत औलिया किराम खुसूसन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की मकालात और उनके हयात तय्यबा का बगौर से मुताला करना, और फिर उनके नक्शे कदम के तहत और उनके मकालात के तहत जो है दीनी खिदमत अंजाम देना। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी सर्फ की उलूम दीनिया के हुसूल के लिए और तज़किये नफ्स के लिए और दावत इल्लाह के लिए। लेकिन आज इसमें बड़ी गफलत पाई जाती है, और सबसे बड़ी गफलत यह है कि जो इस वक्त उलमाए किराम की बेहिस्सी है या खुतबाए इस्लाम की बेहिस्सी है, मैं सबको नहीं कह सकता हूं, लेकिन अक्सरियत इसी चीज की है कि हमने अक्सर देखा और अक्सर हमने जो है ना इस वक्त मुताले में भी पाया कि औलियाई किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मकामात को हम बयान करते हैं, औलियाई किराम की करामात को हम बयान करते हैं, औलियाई किराम से उनके सोहबत में रहना, उनके कुर्ब में रहने के फजाइल और कमाल लात जो हासिल होते हैं वो हमने बयान किए। अवामुन्नास को हमने औलिया औलियाई किराम बुजुर्गान दीन की तरफ उनके फजाइल और कमालात बयान करके खूब अवाम मुस्लिमीन और सब लोगों को हमने माइल कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कमालात, वो फजाइल,
وہ ان کے درجات جو بلند درجات ہیں وہ تو بے شک ہے، لیکن ہم نے اس طریقے سے عوام الناس کو یہ بیان کر کے ان کی طرف مائل کر دیا کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء کرام کی درگاہیں ہیں انہیں ان درگاہوں پہ جم غفیر ہوتا ہے، اور یہ جم غفیر دیکھ کے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، یہ بھی ایک علامت سمجھتے ہیں، ان کی بلند درجے کی ایک علامت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نے فضائل اور کمالات ان کے بیان کیے، اسی طریقے سے ان کی دعوت کے طریقے اور دعوت کے اصول اور دعوت کا مقصد جو ہے وہ ہے تعلق باللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر آپ خود ہی دیکھتے ہیں، اور آپ الحمدللہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے جو حضرات سماعت کرتے ہیں، کہ آج کل جو ہے درگاہوں پہ کیسے کیسے بدعات و خرافات ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تھا ہندوستان میں جس وقت مسلمانوں پر بڑا کیا کہتے ہیں مصیبت کا وقت تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جہاں پر مسلمان دینی اور دنیاوی طور سے منظم ہو سکتے تھے۔ اس وقت سر سید خان صاحب نے جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے قدم اٹھایا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعوت کے مشن کو سمجھا جائے، اس چیز کو دیکھا جائے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں اجمیر شریف میرا جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے اجمیر شریف کا مطالعہ رہا ہے، ان آنکھوں سے میں نے اجمیر شریف کا مطالعہ کیا ہے، میں گیا ہوں، وہاں کے حالات و قوائف ہم میں نے دیکھے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر ایک جو بھی مقرر ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، دانشور ہوتا ہے، وہ انہیں تو بڑے کمالات ان کے بیان ہوتے ہیں اور ہر ایک کرتا ہے اور کرنے بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہم یہ آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو امت مسلمہ ان درگاہوں پہ جو ہے اتنا بڑا ذخیرہ جو ہے ایصال ثواب کے نظر و نیاز کا وہاں رکھتی ہے اور وہاں جمع کرتی ہے، میرے خیال میں اگر تب سے اس ایصال ثواب کے پیسے کو جو وہاں پر نظر کیا جاتا ہے ان کے مشن پر لگایا جاتا تو الحمدللہ ہزاروں علی گڑھ مسلم یونیورسٹیاں، ہزاروں جامعہ ملیہ اور ہزاروں ہمدرد یونیورسٹیاں جو ہے اس وقت مسلمان جو ہے نا مسلمانوں کے لیے یا پوری امت اسلامیہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے بڑے بڑے ادارے ہوتے جہاں پر الحمدللہ دینی اسلام کا وہ کردار پیش کیا جاتا جو واقعاتاً اسلام کا کردار ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے درگاہوں کی ہم تعریف کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن اسی حد تک کرنی چاہیے جس حد تک جو ہے قرآن و سنت ہمیں اجازت دیتا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے کہ علماء کرام کی بے حسی دیکھیں آپ اس طریقے سے کہ آپ دیکھیں کہ زیارت گاہوں پر کس طریقے سے تجارت ہو رہی ہے، زیارت گاہوں کو تجارت کا اڈا کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے، زیارت گاہوں کو آپ کو پتہ نہیں ہوگا شاید، یا پتہ ہوگا تو آپ خاموش ہو رہے ہیں، تو آپ پوری امت کو خبردار کریں کہ آج کل زیارتوں کو درگاہوں کو جو ہے نا ٹھیکے پہ دیا جاتا ہے، کسی بندے کو دے دیا، اس کے اگر جو ہے نا درگاہ کے 10 لاکھ آتے ہیں تو اس سے 15 لیے جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں جتنا آئے گا آپ لے لینا۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دانشورانی قوم و ملت کہاں ہے، وہ علماء کرام کہاں ہے، وہ قرآن کے حاملین کہاں ہے، وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاملین کہاں ہیں، جو اس وقت جو ہے اس چیز پر خاموش ہے؟ وہ کیوں نہیں متفقہ طور پر ایک ایسا اعلامیہ پیش کرتے ہیں، ایک ایسا اعلامیہ جاری کرتے ہیں کہ جس سے دوبارہ ان اولیاء کرام نے جو مشن اٹھایا تھا، جس مشن کی بدولت ان اولیاء کرام کو اتنی سربلندیاں ملی، جس مشن کے واسطے ان اولیاء کرام نے اپنے گھروں کو